السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا روح کی پرواز کے حوالے سے اور جسم کی پرواز کے حوالے سے میں نے مختلف ویڈیوز بنائی ہیں، اور مختلف روح کی پرواز کے حوالے سے جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں اور انسان ایک حقیقی طور پہ وہ آنکھ میں اثر نہیں آتی، نگاہ شوق میں اثر نہیں تجھ کو، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی رسوائی۔ تو قلب و نظر رسوا کب ہو جاتی ہے؟ قلب و نظر اس وقت رسوا ہوتی ہے جب آپ حقیقت پہ مبنی نہیں دیکھتے اور آپ خواہش نفس کا شکار ہو جاتے ہیں، کم ضعف ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اور یوں آپ میں حجابات بڑھتے ہیں، اور بارگاہ خدا سے جو آپ کو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو آپ کو عنایات رحمتیں ملنی ہوتی ہیں، ان میں یا کمی آ جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ضعف اعلیٰ ظرفی، بڑا پن بھی کہہ سکتے ہیں، اعلیٰ ظرفی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ اعلیٰ ظرفی کے لیے، بڑا پن کے لیے آپ کے پاس سیلف کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں ہے، خود احتسابی نہیں کرتے آپ اپنی، تو پھر آپ کبھی بھی بڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ کا سیلف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی میں اگر بریک نہ ہو تو گاڑی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اخلاقی اوصاف دے کے انسان کو اس کو ان تمام جو خامیاں، خرابیاں یا رکاوٹیں یا مشکلات جن سے انسان کی روح کی تشریح نہ بڑھے بلکہ وہ اس کی پرواز ہی ختم ہو جائے، ان سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس راز کو فاش کر روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ جب خواہش، علامہ اقبال نے بہت ریسرچ کی تھی اور اپنے معاشرے میں جتنی بھی خامیاں تھیں، خرابیاں تھیں، ان کا ادراک کیا، اور جب دیکھا کہ امت مسلمہ مسلسل پریشانیوں کا شکار ہے، کفار و مشرکی کے مظالم کا شکار ہے، تو علامہ اقبال چونکہ ایک اعلیٰ ضعف شخصیت تھے، اپنی آپ سے جو اپنی ہستی کو مٹا لیتا ہے، تو اللہ کی ذات میں جب اس کو بقا ملتی ہے تو اس کی باتوں میں حکمت و دانائی آ جاتی ہے، اور اس کی المومن کی فراست سے بچو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ اقبال کا ضعف تھا، اعلیٰ ظرفی تھی، جو انہوں نے اپنی شخصیت کا خاتمہ کیا، خواہش نفس کا خاتمہ کیا، اور وہ خودی کا مقامات پہ پہنچے کہ خودی کی موت سے مشرقی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا راز نہ پیدا۔ وہ خدائی کے راز نہ تھے، مگر آج خواہش نفس کا شکار ہونے کی وجہ سے، اخلاقی اقدار سے پرے ہونے کی وجہ سے ہم اتنے کم ضعف ہو چکے ہوئے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو گھریلو لڑائیاں، مذہب کے نام پہ فرقہ واریت، اور سیاست میں خاندانوں کی کم ظرفی دیکھیں، پیسہ، عہدہ، طاقت، دولت ہونے کے باوجود ان کے ضعف اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے۔ اہل شعور، اہل دانش ان کے متعلق بات کرتے ہوئے بھی اپنی توہین محسوس کرتا ہے۔ تو لہٰذا سیلف کنٹرول کے بارے سے کچھ میں نے پوائنٹس نکالے تھے۔ تو اب اعلیٰ ظرفی اور کردار کی خوبصورتی، اعلیٰ ظرفی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج سے جو جتنی بھی میچور پرسنالٹی ہوتی ہیں، جو حقیقی معنوں میں زندگی کا ادراک رکھتے ہیں، جو حقیقت میں زندگی کو حقیقی معنوں میں دیکھتے ہیں، ان کا سیلف کنٹرول اگر دیکھا جائے تو بہت ہی زبردست ہوتا ہے۔ اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی ذات پاک کو دیکھا جائے، یا آپ ان کے اصحاب جنہوں نے تربیت حاصل کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بھی عالم دنیا کی تسخیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نکل پڑے تھے، انسانیت کا مسیحا بنتے ہوئے، اور خود پیٹ پہ پتھر باندھے، مظالم برداشت کیے، کفر کے وانوں میں لرزہ طاری کیا، اور اپنی جان مال آد کی قربانیاں دے کے مظلوموں کے زخموں پہ مرہم رکھا، اور خدا سے جو ربط ٹوٹنے جا رہا تھا لوگوں کا، وہ اس کو ختم ہونے نہیں دیا۔ آج خدا سے رشتے، ناطے، تعلقات اور وابستگیاں کم پڑ گئی ہیں۔ آج ہم حکمت و دانائی سے پور قرآن کی آیات سن کے بھی ہماری کیفیت اس لیے تبدیل نہیں ہوتی
چونکہ ہم خواہش نفس کا شکار ہیں اور ہم نے اپنی ذات کو کم ظرف ہونے کی وجہ سے، اپنی روح کی پرواز ختم ہونے کی وجہ سے، اپنی شخصیت کو ہم نے شیطان کو گروی رکھوا دیا ہے۔ اب شیطان جیسا چاہے گا ہم ویسا ایکٹ کریں گے، ہم سچائی کو بھی قبول نہیں کریں گے، ہم حق پہ نہیں چلیں گے، ہم منافقت کریں گے اور ہم اپنے لیے مفادات سمیٹیں گے، اور لبرل سوچیں بھی کافی حد تک شیطانی سوچوں کا ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے انسان کی شخصیت خود سے ہی مٹ جاتی ہے۔ تو لہٰذا دیکھا جائے تو ظاہری اسباب کی لالچ کرنا بھی کم ظرفی میں صوفیہ شمار کرتے ہیں، اور جو خدامت درویش ہوتے ہیں وہ اپنا گھر بار ہجرت کرتے ہیں، زندگی سازشوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور ایک فطری سوچ، ایک جو ربط اللہ سے پیدا کرنا ہوتا ہے اس والے سے کمی نہیں آنے دیتے۔ وہ کبھی بھی اپنی اخلاقیات کا سودا نہیں کرتے، اپنا ضمیر نہیں بیچتے، کبھی بھی اپنی سچائی کی قیمت وصول نہیں کرتے، کبھی بھی غلط قسم کی شخصیات، ایسی شخصیات جو خواہش نفس کا شکار ہو، ان کے سامنے نہیں جھکتے۔ صوفیہ اعظام کی اگر زندگی کے ہم احاطہ کرتے ہیں تو تنہا اتنے لوگوں کو حلقہ اسلام میں داخل کر دیتے ہیں، اور ایسے جو عہدہ طاقت دولت کے پجاری ہوتے ہیں ان کو بھی بچھاڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ضعف اس قدر بڑے ہو جاتے ہیں قربانیاں دینے کی وجہ سے کہ وہ بارگاہ خدا میں مقبولیت حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا اعلیٰ ظرفی کا تعلق انسان کی عمر سے نہیں ہے، اعلیٰ ظرفی کا تعلق انسان کے بال سفید ہونے سے نہیں ہے، اعلیٰ ظرفی کا تعلق انسان کے کردار کی خوبصورتی اور انسان میں پختگی ہونے سے ہے، کہ کوئی انسان بھٹکا ہوا نہیں ہے، کوئی انسان شیطانی طاقتوں کا اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ وہ اخلاق و کردار کی اس بلندی پہ پہنچا ہوا ہے کہ اس نے وہ اس کو دیکھ کے دوسرے بھی سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو دیکھا دیکھی لوگ دوسرے بھی ظلم سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اس کو دیکھا دیکھی لوگ منافقت سے پرے چلے جاتے ہیں، اس کو دیکھا دیکھی لوگ حرام کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو دیکھا دیکھی لوگ پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ ظرف شخصیات معاشرے کے لیے ایک مثالی شخصیات ہوتی ہیں، جہاں پہ حقیقی معنوں میں وہ خدا کا سایہ بن کے انسانیت کے لیے رہنمائی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ میں سیلف کنٹرول ہے، اگر آپ میں اعلیٰ اخلاق ہے اور آپ خود احتسابی کرنے والے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ اپنا خود احتسابی کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو تنقید کا موقع ہی نہ ملے، ان کی اسی لیے زندگی اتنی حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے اور اخلاق خوبیوں سے پور ہوتی ہے کہ کوئی بھی ان کو ہیچ نہیں دکھا سکتا، نیچا نہیں دکھا سکتا، ان میں نقص تلاش نہیں کر سکتا، اور یہ صوفیہ کا وصف ہوتا ہے۔ سچائی ہو جس کے دل میں صداقت کے لیے مر مٹنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کر۔ یہ علامہ محمد اقبال کا شعر ہے کہ پہلے صداقت اور سچائی کے لیے تڑپ ہے، مگر اپنے آپ میں کردار کی خوبصورتی تو ہو، کردار کی پختگی تو ہو، اسی کو کہتے ہیں اعلیٰ ظرفی۔ اب ایک اعلیٰ ظرف شخصیت ہے تو خوش آمدی لوگوں کی اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، کارتوبی حکومت کے وزیروں کی خوش آمد، دستور نئے دور کا آغاز، اور یہ اقبال کا ہی شعر تھا۔ تو خوش آمدی لوگوں کا جب نہیں ہوگا، اعلیٰ ظرف شخصیات کے پاس آپ کے پاس نہیں آئیں گے، تو پھر آپ مکر و فن میں مبتلا نہیں ہوں گے، بلکہ آپ خود احتسابی کا عمل جاری رکھیں گے اور اپنی حقیقی منازل کی طرف ہی ہمیشہ جد و جہد کیے رہیں گے۔ اور یوں جب آپ کے پاس خوش آمدی نہیں ہوں گے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ ریوٹر نہیں لیتے، آپ منافقت نہیں کرتے، آپ حرام نہیں کھاتے، تو پھر اس کا آپ کو یہ اثر ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ حقیقت پہ مبنی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگرچہ کہا جائے کہ ان سیاستدانوں کو جو میڈیا نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے، یہ بھی خوش آمدیوں جیسا ہی نظر آتا ہے کہ ایک انسان اتنی غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ خوش آمدی اور درباری اس طرح
حقائق سے پرے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اس باتوں کو پیچ اپ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جو اہل نظر ہے، اہل دانش ہیں، وہ ان کے لیے وہ ان کی ہستیاں مزاح کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو اعلیٰ اخلاق سے ہی اعلیٰ ظرفی پروان چڑھتی ہے، جیسے میں نے بتایا ہے۔ اور اگر آپ ذہنی اور جسمانی طور پہ آپ تازگی محسوس کرنا چاہتے ہیں، اگر ذہنی اور جسمانی طور پہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی کوڈ جو اسلام نے آپ کو دیا ہے اخلاق کے حوالے سے کہ سچ بولو، حرام نہ کھاؤ، تمہاری زبان سے دوسرا محفوظ رہے، ظلم نہ کرو، حدیں نہ بھلانگو، یہ ساری چیزیں اسلام آپ کو دے رہا ہے تاکہ آپ ذہنی طور پہ اس کا نام کیا آسودگی حاصل کر سکیں، سکون محسوس کر سکیں۔ اور یوں اگر آپ پریشانی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، غصے میں آتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو یقیناً آپ اپنے جسم کو لامتناہی بیماریوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور آپ ان کو بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بیماریاں تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دیں، تمہاری صحت کا خاتمہ کر دیں۔ تو لہٰذا ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے اعلیٰ ظرفی بہت ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو اخلاقی حسنہ پہ کاربند ہونا پڑے گا۔ مرد مومن اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں اور وہ اسی وجہ سے جتنے بھی کہتے ہیں بھٹکے ہوئے شخصیات ہیں، چاہے وہ ان میں کوئی ظلم کرنے والا ہو، کوئی منافقت کا لبادہ اوڑھے ہو، کوئی جھوٹا ہو، اس طرح وہ ان کی باتوں کو بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے ہیں، وہ ان کی باتوں کو بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کی منزل تباہی ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یا تو اس کا جسم جل جائے گا یا اس کی موت واقع ہو جائے گا اگر زیادہ جل گیا۔ اسی طرح خواہش نفس کا شکار انسان صوفیہ کی نظر میں اگرچہ خواہش نفس کا شکار ناجائز طریقے سے پیسے کما رہا ہے یا کسی کی دل آزاری کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے، مگر وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے صوفیہ کی نظر میں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اس کا نیکیوں کا بینک اکاؤنٹ ختم ہو رہا ہے، دوسرا ایمانی طاقت ختم ہو رہی ہے، پرواز اس طرح یوں ڈرم سے نیچے گر رہی ہے، اور تیسرا خدا کی لعنتیں اس پہ پڑ رہی ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ انسان اپنی قبر خود کھود رہا ہے، اپنے پاؤں میں خود کلہاڑی مار رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو اپنے لیے سازشیں غلط طریقے سے ناجائز طریقے سے اکٹھی کرتا ہے اور جو اپنا خوش آمدید درباریوں کے ذریعے اپنی شان میں قصیدے پڑھا کے خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ساری چیزیں اسی کے الٹ چلی جاتی ہیں اور یوں وہ شخصیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے خوشامندی کے متعلق کہا گیا کہ اگر کوئی تمہاری خوشامد کرے تو اس کے منہ پہ خاک ڈال دو یا اس سے پرے رہو، حقیقت پہ مبنی جب تک نہ ہو حقائق کا ادراک تیرا زجاج ہو نہیں سکتا حریف سنگ۔ اور اب دیکھا جائے تو جو اعلیٰ شخصیات ہوتی ہیں، اسی طرح جیسے وہ جو بدتمیز ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، ان کی باتوں برداشت کرتے ہیں اور اتنی جلدی وہ اپنا انتقام کی طرف نہیں جاتے تاکہ دوسروں کو موقع مل سکے کہ وہ کبھی نہ کبھی راہ راست پہ آ جائے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جب منافقین اور مشرکین غلط قسم کا سلوک کرتے تھے تو آپ دعائیں دیتے تھے کہ کوئی نہ کوئی راہ ہدایت میں آ جائے، کیونکہ وہ ہستی خدا کے اس قدر قریب ہوتی ہیں کہ ان کی دعائیں بارگاہ خدا میں مقبولیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور اس طرح وہ ہستیاں نہیں چاہتی کہ چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے بندے نہیں بھٹکیں گے، اور دوسری بات وہ رحمت والے ہوتے ہیں، رحمتوں کے امین ہوتے ہیں اللہ کی، تو اللہ کی رحمتوں کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں وہ اس کا نام کیا ہے، وہ شیطانیت کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، تو صوفیہ اعظام یا جو حق پہ چلنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی شیطان خوش نہ ہو جائے، شیطان اپنی فتح کا جشن نہ منا سکے کہ میں نے متعلقہ شخصیت کو زیر کر دیا ہے۔ اور کیونکہ اگر خواہش نفس کا شکار چونکہ شیطان کی ہی پرورش اور تربیت میں وہ شخصیت ہوتی ہے،
تو جب وہ شخصیت فتح یاب اشتان کے مطابق ہوتی ہے تو حقیقت میں وہ اشتان کی فتح اس سینس میں ہوتی ہے کہ وہ خدا کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ شخصیت کو دیکھیں میں نے بھٹکا دیا. اور اسی لیے جن کا ضعف بڑا ہوتا ہے صوفیہ اعظام وہ کسی کے لیے بد دعائیں نہیں کرتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ شخصیت شیطان کے چنگل سے چھوٹ کے رحمان کا بندہ بن جائے. اسی لیے وہ کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں کرتے صوفیہ اعظام، اس لیے وہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے. اگرچہ جہاں پہ اللہ کا بندہ موجود ہوتا ہے تو شیطانی طاقتیں حرکت میں آتی ہیں تاکہ اس کے خلاف سازشیں کرتی ہیں، ان کے خلاف ایسے ہی لوگ جو شیطان کے پیرے ہوتے ہیں ان کو پیچھے لگا دیتی ہیں تاکہ وہ اس شخصیت کو نقصان پہنچائے اور وہ شخصیت خدا سے میوس ہو جائے اور وہ خدا سے پرے ہو جائے. مگر ان کا ضعف اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اتنی جلدی لوگوں کی باتوں میں آنے والے نہیں ہوتے اور اتنی جلدی وہ رائے حق سے ہٹنے والے نہیں ہوتے. کیونکہ جذب و مستی کی کیفیات منازل طے کراری ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے ایک مرد درویش کا کل سرمایہ تو جذب و مستی ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے اسے عنایت ہوتی ہے، وہ میں عشق جو اللہ کی طرف سے پلائی جاتی ہے تاکہ روحانی پروازیں مزید طے ہوں اور مراتب اور منازل مل سکیں. تو یوں ہی پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ بھلائی جاتے ہیں، بھلا کرتے ہیں لوگوں کا، اور پھر حق آ جاتا ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے قربانیاں دے کے خدا کی ذات سے اس قدر قربتیں حاصل کر لی ہوتی ہیں کہ جو متکبرین ہیں ان کو خالی ہاتھ جٹلا دیا. پاکستان خالی ہاتھ بن گیا. قائد اعظم اگر تانا مینا دیتے منافقین کو، مشرکین کو، یہ کافروں کو، عیسائیوں کو اور دوسروں تیسروں کو، سکھوں کو، تو کبھی بھی پاکستان نہ بنتا. قائد اعظم نے ایک پرامن طریقے سے پاکستان کے قیام کے لیے جد و جہد کی اور دوسروں کو بھی اخلاق و کردار سکھا دیا، اگرچہ وہ کچھ مسلمان نہ بھی ہو سکے. اور یوں مثالی معاشرے کا قیام، چاہے فتح مکہ ہو، چاہے صوفیہ اعظام کا ادھر دور ہو، چاہے حق آتا ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے. مرد درویش جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں شیطان کا گزر نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا کے اس قدر قریب ہوتا ہے اور رحمتوں اور تجلیات کی بارشیں اس قدر ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو شخصیات ان کے حلقہ احباب میں شامل ہو جاتی ہیں وہ بھی ان کے قلب و نظر میں بھی گندگیاں دھل جاتی ہیں اور پاکیزگی کے اعلیٰ منازل طے کرتے ہوئے وہ بھی خدا کے برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں. خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقف کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش ہما سوز. یہ سوز و گداز، جذب و مستی ہی ایک مرد درویش کا کل اثاثہ ہوتا ہے. وہ خدا کے لیے ہجرت کرتا ہے، گھر بار چھوڑتا ہے، اپنا آل اولاد گھر بار سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور اس کے بدلے صرف ایک جذب و مستی کی کیفیت ہی اور ایک سوز و گداز والا دل ہی تو ملتا ہے جس میں بلائیاں اللہ تعالیٰ نے بھر دی ہوتی ہیں. اور یوں معاشرے میں پھر فیض جاری ہوتا ہے، جیسے داتا صاحب کو خواجہ صاحب فرماتے تھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں پیر کامل کاملہ را رہنما. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میرا اکبرم. اب پھر یوں ہی پھر توکل، صبر، عطائد کی جو منازل ہیں وہ طے ہوتی ہیں، اور یوں پھر انسان کیونکہ اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے ہی آپ کی توکل، صبر، عطائد کی منازل طے ہوتی ہے اور خواہش نفس کا خاتمہ ہوتا ہے. تو اب دیکھیں جائے، اب معاشرے میں سیاسی لڑائیاں ہیں، مذہبی فرقہ واریت ہے، گھریلو خانہ جنگی تک بات پہنچ چکی ہوئی ہے، میاں بیوی کی لڑائیاں، بھائیوں بہنوں کی لڑائیاں، والدین کی لڑائیاں. یہی نہیں، اتنی کم ظرفی آ چکی ہوئی ہے کہ ہم اپنے عہد و پیمان کے بھی پورا نہیں اترتے. ہم اتنے کم ضعف ہو چکے ہوئے ہیں کہ گڑ گڑ کی طرح رنگ بدلنا. اب جو خواہش نفس کا شکار ہو، گڑ گڑ کی طرح رنگ بدلے، اس کی بات پہ اس معاشرے میں کیا سکون، اطمینان، یقین آ سکتا ہے؟ آج میں کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس پہ کون اعتبار کرتا ہے؟ بیوی جھوٹ بولے گی اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، والد جھوٹ بولتا ہے اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، بھائی جھوٹ بولتا ہے اس پہ اعتبار نہیں کرے گا،
اسی طرح حکمران جھوٹ بولتے ہیں، ان پہ اعتبار نہیں کرے گا. اگر علماء دین جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، خواہش نفس کو لے آتے ہیں، تو ان پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا. تو لہٰذا ہم اپنے معاشرے میں امن کو، سلامتی کو خود ہی اپنی جھوٹ سے، منافقت سے اور بد اخلاقیوں کی وجہ سے، کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے، ہم میں وہ سوز و گداس نہیں ہے، تو لہٰذا ہم خود ہی اپنے معاشرے کو تباہ کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کے سکون کو تباہ کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں او ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان تو پیدا کریں. اب اور یہ لبرل سوچوں نے جہاں معاشرے کو تباہ کیا، وہ دیکھا جائے تو کیا ہے. ایک طرف کھانے پینے کے معیارات ہونے چاہیے، ایک طرف آسودہ زندگی ہونی چاہیے، ایک طرف گاڑیاں بینک بیلنس ہونا چاہیے، تقریبات میں شوپی شخصیات کی شرکت ہونی چاہیے، اور دوسری طرف نہ والدین کا عزت احترام، نہ شوہر کا عزت، اگر بیاہ دی گئی شوہر کا احترام نہیں ہے. اور حد تو یہ، انتہا تو یہ کہ اپنی عزت ہی محفوظ نہیں ہے. اگر عزت ہی محفوظ نہیں ہے تو کیا فائدہ ایسی لبرل سوچوں کا. اور لبرل سوچیں کیونکہ مغرب کی پیدا کرتے ہیں، تو مغربی تہذیب سے ہر کوئی واقف ہے. مغربی تہذیب نے پاکیزگی چھین لی، اور قرآن کی ہی آیت کہ ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے، تو متقی یہاں پہ نظر ہی نہیں آتا، متقی نظر نہیں آتا، تو پھر آپ کو ہدایت کیسے ملے گی؟ آپ کی روح کیسے پرواز کرے گی؟ آپ اس مقام پہ کیسے پہنچیں گے؟ صوفیہ کو تو یہی تو مراتب پاکیزگی اور ذکر کی وجہ سے اور قربانیت دینے کی وجہ سے، خواہش نفس کا خاتمہ کرنے کی وجہ سے ملتے ہیں، نہ کہ مولوی کی طرح بڑے بڑے دعوے، سیاستدانوں کی طرح بڑے بڑے دعوے. پھر ایسے منازل نہیں ملتی. کردار میں پختگی یہی ہے کہ آپ کم ضعف نہیں ہیں، آپ بڑے ناپ تول کے بات کرتے ہیں، اب میں سیلف کنٹرول ہے، سچ بولتے ہیں، یو ٹرن نہیں لیتے. آپ کی آنکھ حقیقت کا ادراک کرنے والی ہے. آپ اتنے نکمے نہیں ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے واٹ اٹ از کہ ہو کیا رہا ہے. آپ کو ہر چیز بھی، اب صوفیہ اعظام دیکھیں تو ان کی ہر چیز میں گریپ ہوتی تھی. معاشرت میں، اگرچہ معاشرے میں اقبال کا شہین علیحدہ رہتا ہے، صوفیہ جو ہیں وہ بھی علیحدہ رہتے ہیں. اقبال کا تصور شہین کا وہ بھی صوفیہ سے اخذ کیا ہوا ہے. اس لیے رہتے ہیں کہ ایک تو خواہش نفس کے پجاری ہوتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کا بوت جسمانی لذتیں ڈھونڈتے ہیں، اور دوسری طرف صوفیہ ہوتے ہیں وہ روح کی پرواز کے لیے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیسے ممکن ہوتا ہے کہ یہ دو شخصیات ایک دوسرے کے نظریات سے متضاد ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ سکیں؟ ہاں، صوفیہ بڑے بڑے خواہش نفس کا شکار لوگ صوفیہ کی بارگاہ میں ان کے تلوے چاڑنے کے لیے تو موجود رہتے ہیں، مگر صوفیہ کبھی بھی خواہش نفس کا، ہوس کے پجاری لوگوں کی کبھی بھی اطاعت قبول بھی نہیں کرتے، ان کے پاس بھی نہیں جاتے. تو اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی کیا تجھ کو اپنی خودی تک بھی نہیں رسائی. یہ شعر میں نے الٹ پلٹ کر دیا، سوری، یا میں نے صحیح نہیں لکھ وہ ورک جو ہے نا وہ فارغ ہو. کیا تجھ کو اپنی خودی تک نہیں رسائی، اس طرح کا شعر ہے کہ یعنی کہ تم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، یا وہ جذب و مستی کی کیفیات اخلاق حسنہ پہ قائم ہو گئے، جذب و مستی کی کیفیت پیدا ہوگی، پھر منازل طے ہوں گی. یعنی کہ آپ کا لنک اللہ سے پیدا ہو گیا ہے. جب اللہ سے لنک بن جاتا ہے پھر جذب و مستی ہوتی ہے، پھر آپ ماسوائے اللہ سے ہٹ جاتے ہو. یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ سے محبت بھی کرو اور منافق اور حرام کھانے والوں سے، یا خواہش نفس کا شکار لوگوں سے، یا جھوٹے لوگوں سے، یا ظالم لوگوں سے، یا منافق لوگوں سے آپ اٹیچ کرو. نو، یہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ خودی کا مفہوم ہی ہے کہ آپ اعلیٰ خلق ہوتے ہوئے جذب و مستی کیفیات پیدا ہو جائیں آپ میں، اور آپ کی روحانی منازل طے ہونا شروع ہو جائے، اور پھر رہنمائی اللہ کی ذات آپ کی ڈائریکٹ کرنی شروع کر دے. آپ کو پھر پیر و مرشد کی بھی ضرورت نہ رہے، آپ کو والدین کی تربیت کی بھی ضرورت نہ رہے. وہ جتنی دیر تھی تربیتیں وہ اتنی دیر ہی تھیں. پھر آپ کی وابستگی اللہ سے پیدا ہوتے ہوئے وہ اللہ کی طرف سے جامع عشق نوش کریں. جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں طواف کرتا ہے اس کا زمانہ. تقلید سے نکارا نہ کر اپنی خودی کو کہ یہ گوہر ہے جگانا. تقدیر کے پابند نبادات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا پابند. اب دیکھا جب میں اکثر یہ ویڈیو بناتا تھا کہ پھول کا کام
اکثر میں ویڈیو بنا رہا تھا کہ پھول کا کام خوشبو دینا ہے، ٹھیک ہے، درخت اسی جگہ پہ قائم ہے، وہ کبھی بھی ان کو تھکان محسوس نہیں ہوتی یا وہ اکتاتے نہیں ہیں، اپنی فطرت پہ قائم ہیں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، مگر انسان کو اللہ نے کنٹرول دے دیا، اب یہ اپنے جو قوت فیصلہ ہے یا قوت عمل ہے اس کا غلط استعمال کرتا ہے، خدا کے خلاف لامن بغاوت کرتا ہے، یعنی کہ سچ نہیں بولنا، ظلم کرنا، فحاشی کو پسند کرنا، حرام کھانا، اور جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ اب جو چیزیں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی، جیسے میں نے ابھی گنایا کہ حشرات دیکھ لیں، پرندے دیکھ لیں، درخت دیکھ لیں، یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اپنی خوبیوں پہ وصف پہ قائم ہے جو اللہ نے ان کو دے دی ہیں، مگر انسان منافقت کا لبادہ اوڑھتے ہوئے شیطانیت قبول کر لیتا ہے اور خدا کی بارگاہ سے پرے چلے جاتا ہے، اور کس طرح خدا کو چیلنج کرتا ہے ایک انسان اپنے غلط اختیارات کا۔ تو یہی اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ تقدیر، لوگ کہتے تھے مرد مومن، لوگ کہتے تھے تقدیر سے جو لکھا وہی ہوگا، اقبال فرماتے تھے نہیں، تم اپنی خوبیوں کو جو جوہر تم میں رکھے ہیں، تم پہلے اعلیٰ اخلاق بن جاؤ، اپنے کردار میں پختگی پیدا کرو، پھر تم میدان عمل میں جاؤ گے تو اللہ تمہیں کامیابیاں دے گا، منزلیں عطا فرمائے گا۔ مگر تم اگر کردار کی پختگی نہیں ہے اور سچائی کے لیے تڑپ بھی نہیں ہے، اور تو علامہ اقبال فرماتے تھے کہ وہ احکام الہی کے پابند تو درخت یا یہ ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور یہ، مگر انسان تو کی تقدیر تو نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، اور یہ تقدیریں ان کی بدلی ہوتی ہیں، اللہ کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے وہ اچھے کر دیتا ہے جب انسان اچھائی کی طرف گامزن ہوتا ہے، انسان ایک قدم اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ 2 قدم آتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم چل کے آؤ گے میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ایک بندے سے۔ پیر و مرشد یا علماء کردار ادا کرتے ہیں آپ کی تربیت کا، مگر بارگاہ خدا میں کھڑے کیسے ہونا ہے، بارگاہ خدا کا ادب کیا ہے، وہ تمہاری نیشتوں پہ ہے، وہ تمہارے حد نہ پھلانگنے سے ہے، وہ تمہارے حقیقی طور پہ اللہ سے وہ جذب و مستی کی میش پینی ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تمہیں سکون محسوس ہو اور آپ کا شوق بڑھے کہ آپ مزید ذکر کرو اس کے، آپ ان تمام دنیا کی جو چیزیں جو شیطانی قوتوں ہیں ان کا تم اعلیٰ کار نہ بنو، تم خواہش نفس کا شکار نہ ہو۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب تم میں عشق خدا سے پی لو گے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب میں عشق کی حقیقت میں ہے یہ کہ تم میں جذب و مستی اس قدر ہو جائے، تم میں سوز و گداز اس طرح ہو جائے، تم میں شیطانیت کا خاتمہ ہو جائے، اور تمہارا شیطان خود اس قدر تھک جائے کہ کہے کہ میں تو اس کو اب بھٹکا نہیں سکتا، لہٰذا میں بھاگ رہا ہوں اس سے، شیطان کو بھگا دے۔ اور لبرل سوچوں نے اور جہاں تک مغربی تہذیب نے انسانیت کا قتل کیا ہے اس کے بارے سے اقبال کا ایک شعر بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ رہے نہ روح میں پکیزگی تو ہے ناپید، رہے نہ روح میں پکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک و خیال بلند ذوق لطیف۔ اب آپ کے نہ آپ کا خیال بلند ہوگا، نہ آپ کا ضمیر پاک ہوگا، یعنی کہ آپ کے قلب و نظر میں گندگی چھا جائے گی اور آپ کا ضمیر جو ہے مردہ ہو جائے گا، اور آپ کا ذوق لطیف، آپ کا جو ذوق ہے نا وہ بہت عجیب سا ہو جائے گا، اس میں فطرت نظر نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا یہ دیکھا جائے تو یہ اقبال کی شاعری کے حوالے سے اقبال نے تمام اپنا کلام کردار کی خوبصورتی اور روح کی پرواز کے حوالے سے بنایا تھا، اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کردار کی خوبصورتی کی بات کی، اقبال نے فرمایا داموں سے نکلو، نعروں سے نکلو، جب تم میں کردار کی خوبصورتی ہوگی۔ تو ہم نے دیکھو پاکستان بنا لیا کردار کی خوبصورتی سے، ہم نے دعوے نہیں کیے تھے، ہم نے عمل کیا تھا۔ اگر تم دعوے کرو گے تو سوشل میڈیا میں تمہیں بڑا ایج مل جائے گا، شہرت مل جائے گی تمہیں، اور اس کے لیے آپ کو پھر وہ غیر اخلاقی حرکات بھی کرنے پڑیں گی، عجیب سی حرکتیں کرنی پڑیں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ آپ کو شہرت تو مل جائے گی،
میڈیا پہ تمہیں شہرت مل جائے گی, تمہاری باتیں وائرل ہو جائیں گی, پبلش ہو جائیں گی, یہ اسٹوپڈ باتیں ہو جاتی ہیں, بدتمیزیاں وائرل ہوتی ہیں, وہ دیکھو جس نے یہ کیا کر دیا, وہ اتنے میں کہتے ہیں چلو بدتمیزی نہ, پھر شہرت تو مل گئی, پر کیا فائدہ اس شہرت کا. تو لہٰذا اقبال کردار کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں اور خدا سے ربط پیدا کرتے ہیں کہ وہ مقام پیدا ہو جائے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور دوسری طرف صوفیہ اعظام سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑتے تھے, ان کا ظرف کتنا بڑا ہے, اور انسانیت کی بھلائی مانگتے ہیں. دوسری طرف خواہش نفس کا شکار ہے کہ موت آ جاتی ہے مگر ان کی خواہش نفس ختم نہیں ہوتی. زندگی ان کہتے ہیں ہماری خضر جیسی زندگی ہو جائے, خضر علیہ السلام جیسی. وہ کہتے ہیں کہ دنیا ہماری میں, ہم میں ہر طرح کی سازشیں ہونے کے باوجود وہ مزید سازشیں مانگتے ہیں, اتنی سازشیں مانگتے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے اپنے بچوں کے لیے یا لوگوں کے لیے سازشیں جمع کر رہے ہیں, کیونکہ انسان کو سازشیں تو اتنی ہی ہونی چاہیے جو جتنی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. حد سے زیادہ تجاوز میں اگر روٹی کھا لی جائے وہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے, حد سے زیادہ نیند پوری کر لیں صحت خراب ہو جاتی ہے. تو خواہش نفس کا شکار لوگ اگر حد سے زیادہ تجاوز کریں گے تو کتنا مال و دولت اکٹھا کر لیں گے, مگر حساب انہوں نے دینا ہے اور تباہی ان کے ذمہ لکھ دی جاتی ہے اور عیاشیاں کوئی اور کریں گے. تو لہٰذا نہ تحت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں. اسی لیے صوفیہ جو ہیں وہ ہر چیز کو چھوڑ کے اپنا اعلیٰ ظرف اس لیے ہو جاتے ہیں کہ خدا کی مدد بھی اتر جاتی ہے اور خدا کے بندے بن جاتے ہیں. اور جو لوگ خواہش نفس کا شکار ہوتے ہیں وہ نہ صرف اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں بلکہ انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں, امن تباہ کرتے ہیں, بھلائی کو ختمہ کرتے ہیں اور خدا سے اعلان بغاوت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے. فرعون کو تباہ کر دیا, یزید کو تباہ کر دیا, اور اللہ نے ہر دور میں اپنے اچھے بندے پیدا کیے جو حق کو سچ کی تلقین کرتے ہیں. مگر افسوس, حد افسوس, آج جنہوں نے تبلیغ کا وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم دنیا کی بھلائی کریں گے, وہی ان سیاستدانوں کو راہ راست پہ نہیں لا سکے. اور آج اقبال کے کلام کی اہمیت اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ نے ہر ایک کو جھنجھوڑا, اور آج بھی کوئی تنقید اس لیے نہیں کرتا کہ نہ اس کو, نہ تو اس کی کہیں ترقی ہوگی, نہ اسے کوئی سرکاری ملازمت ملے گی, بلکہ قانون کی گرفت میں آئے گا. اور یہی نہیں, کیونکہ خواہش نفس کا لوگ جو ہیں وہ تمام سیاستدان خواہش نفس کا شکار ہیں. تو جب آپ سب کو برا کہو گے تو آپ کو پریشانیاں تو آپ کو خود دعوت دو گے نا, وہ آپ کو آسائشیں نہیں پیدا کرنے دیں گے. کیونکہ اگر اس کو آسائشیں مل جائیں گی تو یہ شخصیت جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے, پھر وہ اچھے طریقے سے اپنی آواز بلند کر سکتی ہے. لہٰذا اس کو پس پردہ اس کی آواز کو رہنے دو. اگر وہ کنگ آف آل ہیروز فرنٹ پہ آ گیا تو ہمارا سب کا بینڈ بج جائے گا. تو لہٰذا یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں. لہٰذا میں فضان خواجگان کے حوالے سے سیاسی تحریک شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو میں بتاؤں کہ سیاست ہوتی کیا ہے, بغیر تنقید, طائفوں کی تنقید کے بھی اس کا نام کیا ہے, سیاست ہو سکتی ہے, اور بغیر حکومت میں رہے بھی خدمت خلق ہو سکتی ہے. میرے پاس ایکسٹراڈنری ویژن ہے انشاءاللہ. ابھی فی الحال میں اصلاحی والے سے ہی ویڈیو بنا کے اور کچھ سنگنگ کے والے سے اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوں. اوکے, خدا حافظ, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سی یو لیٹر.